دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جتنے راوی کم ہوں گے تو اتنے جو ہے اس کو سند عالی کہا جائے گا، یعنی راوی اور اللہ کے نبی کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے راوی کم ہوں گے، جتنے واسطے کم ہوں گے، اس کو سند عالی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ایسی 22 احادیث ہیں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، یعنی ثلاثی یعنی 3 واسطے ہیں اس راوی کے درمیان، امام بخاری کے درمیان اور یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ ایسی 22 احادیث ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنی بخاری شریف کے اندر جو ہے ان کو لکھا ہے، تو یہ ان کی یعنی سند عالی ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کے اندر 5 ایسی احادیث ہیں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، اور ابو داؤد شریف میں 1 ثلاثی ہے۔ اسی طرح یعنی ترمذی شریف کے اندر بھی 1 حدیث موجود ہے۔ لیکن آ جائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آپ روایات دیکھیں تو ان کی تو وحدانیات بھی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 1 واسطہ ہے، یعنی آپ 1 واسطے سے یعنی صحابی کے واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ 1 واسطے سے شاگرد ہیں، تو آپ کی تو وحدانیات بھی ہیں۔ اور آپ کے بارے میں رؤیت اور روایت دونوں اعتبار سے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ تابعی ہیں، یعنی روایت کے اعتبار سے بھی اور دیکھنے یعنی رؤیت کے اعتبار سے بھی اور روایت کے اعتبار سے بھی۔ امام دار قطنی کے علاوہ کسی نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت کا انکار نہیں کیا ہے، البتہ امام دار قطنی نے بھی رؤیت کا انکار تو انہوں نے بھی نہیں کیا ہے، یعنی دیکھنے کے اعتبار سے، تابعی ہونے کے اعتبار سے امام دار قطنی بھی کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ تابعی ہے، صرف روایت پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی امام نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رؤیت اور روایت دونوں اعتبار سے جو ہے وہ آپ کو تابعی مانتے ہیں۔ ثنائیات کے بارے میں اگر آپ آتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ثنائیات تو بہت سارے زیادہ ہیں۔ ثنائی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں راوی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 واسطے ہوں۔ اس طرح کی تو بہت ساری احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر ابو حنیفہ عن عطا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 2 واسطے امام اعظم ابو حنیفہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 واسطے یہ ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کو بتا دوں، ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں ثنائیات بھی بہت ساری ہیں۔ مسند امام اعظم اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کتاب الاثار آپ دیکھ لیں، تو امام بخاری سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت زیادہ اوپر کے تابعی ہیں، یعنی بلند مرتبہ بہت زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تابعی تو نہیں ہے، وہ تابعی نہیں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہے، یعنی انہوں نے صحابہ کرام میں سے 7 یا 8 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔